بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اسلام جب دعوت کے دور میں تھا، دعوت، تحریک، انقلابی جد و جہد، تو پرائرٹیز کچھ اور تھی۔ جب اس نے اسٹیٹ کی شکل اختیار کر لی، ریاست کی شکل اختیار کر لی، تو ترجیحات بدل گئی۔ پہلے ایمان پر زور تھا، اب اسلام پر زور ہے۔ لیگل سٹرکچر کیا ہوگا، اسلامی ریاست کا شہری کون شمار ہوگا، اس کے حقوق کیا ہوں گے، یہ قانونی پہلو۔ ریاست کے بننے کے بعد اب ان کی اہمیت زیادہ ہے، جبکہ وہ تحریکی جہادی دور جو چل رہا تھا اس میں ایمان اور جوش اور ولولہ اور جہاد اور اس پر زور تھا۔ اس دعوتی دور میں، تحریکی دور میں قرآن پر ایمفیسس تھا، ریاستی دور میں آ کر فقہ پر ایمفیسس ہو گیا ہے۔ قرآن تو گیا بیک گراؤنڈ میں۔ یہ ایک بالکل نیچرل معاملہ تھا، فطری۔ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو اس موضوع سے، وہ مضمون میرا ثقیل ہے اور میری تحریروں کے بارے میں شکایت عام، اور میں اب قبول کر چکا ہوں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ان میں ثقالت ہے۔ لیکن یہ کہ اس موضوع پر میرے نزدیک وہ بہت ہی ایک جامع اور بہت سے اعتبارات سے بہت اہم تحریر ہے، جو میرے قلم سے کسی وقت کسی خاص کیفیت کے عالم میں نکل گئی تھی۔ تو ایک شکل تو یہ ہے، قرآن کچھ بیک گراؤنڈ میں گیا، اور میں اسے نیچرل کہتا ہوں، فطری کہتا ہوں۔ تو قانون کی اہمیت زیادہ ہے، فقہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ اسی کا ظہور ہے ہمارے سارے دینی مدارس علماء کا اوڑھنا بچھونا فقہ ہے، قرآن تو نہیں ہے۔ قرآن تو تبرک ہے، حصول ثواب کا آلہ ہے، اصل شے جو ہے وہ تو فقہ ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم مغفور، ان کا بھی ایک مضمون میں نے کئی مرتبہ شائع کیا ہے، ریپیٹڈلی، بہت عمدہ، بہت جامع، مسلمانوں کے قرآن سے دوری کے اسباب۔ لیکن وہ تو انہوں نے بہت سے اعتبارات سے باتیں کی ہیں، لیکن میں ایک بات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا، اور صحیح کہا، کہ جب ملوکیت اور سرمایہ داری کا دورہ ہو گیا مسلمانوں میں، ان دونوں طبقات نے شعوری طور پر فیصلہ کر کے عوام مسلمانوں کو قرآن کی طرف سے ان کی توجہ ہٹا کر دوسری چیزوں پر لگائی، اس لیے کہ قرآن کنڈم کرتا ہے انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ مستکبرین کو قرآن جو کچھ بیان کر رہا ہے مستضعفین کے مقابلے میں، اور محرومین کے مقابلے میں مترفین کا تذکرہ جب کرتا ہے، اور وہ لوگ قرآن پڑھیں گے تو ہماری تصویر نظر آ جائے گی انہیں، اس سے ان کے اندر باغیانہ جذبات پیدا ہوں گے، ہمارے خلاف جذبات پیدا ہوں گے۔ لہذا یہ باقاعدہ شعوری طور پر قرآن کو بند کرو، بس اسے تو حصول ثواب کا ذریعہ سمجھو، باقی یہ دین کا بات پوچھ لی، ہم سے پوچھ لو، آگے فتویٰ لے لو۔ یہ جو دوسری بات میں نے ابھی کہی ہے پروفیسر چشتی صاحب کے حوالے سے، یہ تلخ ترین صورت میں میرے سامنے آئی ہے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کی شکل میں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن جمع کیے، تو 2 برتنوں میں علم جمع کیا۔ اما احدہ فبسطتہ فیکم، ایک برتن کا علم جو ہے وہ تو میں نے تمہارے درمیان خوب پھیلا دیا، عام کر دیا، اس کو سکھایا، پڑھایا، پھیلا دیا۔ اما الآخر، لیکن دوسرا برتن، لو بسطتہ، اس میں جو علم میں نے رکھا ہوا اگر میں اسے عام کر دوں، لقطع ھذا البلعوم، تو میری یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ کیوں؟ ملوکیت کا دور کا آغاز ہو گیا تھا،
حضرت امیر معاویہ جنہیں کسرا العرب کہا گیا، عرب کا کسرا بادشاہ، اسی لیے خلفائے راشدین میں ان کو شمار کوئی نہیں کرتا، صحابی ہے اس لیے ہم ادب کریں گے، ان کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، انہوں نے جو کیا ہے اپنی دانش میں مسلمانوں کی خیرخواہی میں کیا ہے، امت کی بھلائی کے لیے کیا ہے، لیکن دی فیکٹ ریمینز کہ اب وہ نظام حکومت وہ نہیں تھا جو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کا تھا، یہ مختلف نظام حکومت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو سن 57 یا 58 یا 59 میں انتقال ہوا ہے حضرت ابو ہریرہ کا، اور سن 60 میں امیر معاویہ کا، گویا کہ دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختتامی دور ہے جب انتقال ہو رہا ہے، اور اس وقت صورت یہ ہو گئی تھی کہ کچھ علم قرآن کا اور اسلام کا اور حضور کی تعلیمات کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو اگر عام کیا جاتا اس دور میں بھی تو گردن اڑا دینے کا اندیشہ موجود تھا۔ قیاس کن ز گلستان من بہار برا، ایک صحابی رسول کاتب وحی کے دور میں بھی نظام حکومت کے تبدیل ہو جانے کی بنا پر اگر اتنا بڑا فرق واقع ہو چکا تھا، اس کے بعد جب ننگی ملوکیت آئی ہے، جب ننگی بادشاہت آئی ہے، جب عریہ سرمایہ داری آئی ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی،